نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اور میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اعلیٰ حضرت نے عظیم المرتبت نے وما ینطق عن الہویٰ کا ترجمہ کیا وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اور تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں ہم لوگ ابھی ماہ مقدس میں پھول دیکھتے ہیں گلاب کے پھول نشاور کرتے ہیں کتنی پیاری بات کہی امام الشاہ نے فرماتے ہیں کہ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا ابھی وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے ضرور بات کیجیے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کبھی نہ کبھی ہوا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کبھی نہ کبھی ہوا ارے کہو اس کو گل کہے کیا کوئی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں ہے کہو اس کو گل کہے کیا کوئی
کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں، اور حاصل کلام ہے یہ شعر۔ کتنی پیاری یہ بات اعلیٰ حضرت نے اخیر کر دی کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا نشاور کرنا چاہتا ہوں، اور میری کیفیت کیا ہے کہ کروں تیرے جان نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع معظم، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ محبت و عقیدت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احتشام کے لائق زینت مسند صدارت میزبان کریم حضرت علامہ مولانا خانہ حفیظ القاری محمد اشرف صاحب زیدہ مجدہو، انتہائی عزت و احتشام کے لائق گلے گلشن سعادات وائز دام خطیب شیری نظام حضرت علامہ مولانا سید عبدالوحید شاہ صاحب کاظمی، اور انتہائی محب و مشفق محترم شخصیت حضرت قبلہ قاری عبدالرؤوف صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہماری سروں کا اعزاز، ہمارے قلوب و فکر کا ناز، انتہائی محب و مشفق شخصیت حضرت علامہ مولانا جناب قاری غلام عباس صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہماری جماعت خدام المصطفیٰ کی انتہائی متحرک شخصیت جناب محترم قاری محمد ذوالفرنین صاحب، اور ہمارے عزیز ہمارے محافل میں ذکر مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے والے، حضور کے اصحاب سے ہمارے دلوں کو دھڑکن دینے والے ہمارے انتہائی عزیز جناب حافظ اسامہ صاحب، دیگر اہل اسلام جن دوستوں کے مجھے نام یاد ہیں نہیں یاد ہیں، تمام احباب جوکار، آج کی یہ مبارک تقریب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ مقدس میلاد النبی کے حوالے سے نگاہ پذیر ہے۔ اپنے موضوع پہ بات کرنے سے پہلے یہ بات انتہائی ادب سے تمام دوستوں سے گزارش کرنے لگا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہم کس کا ذکر چھیڑنے لگے ہیں؟ نہیں سمجھ رہی ہیں؟ پتہ ہے کس کا ذکر چھیڑنے لگے ہیں؟ جن کا ذکر آئے تو قدسی بھی جبین نیاز خم کر لیتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، ہمارے بچے ہمارے نوجوان موجود ہیں،
اللہ ان کی زندگیاں سلامت رکھے، اللہ ان کی محبتیں سلامت رکھے، اللہ ہماری ان نسلوں کو حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے۔ یہ جیسے ہم کھانے میں مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے مزید چیزیں ڈالتے ہیں نا، تو حضور کے ذکر کو مزید بہتر سے بہتر اور فائدہ مند بنانے کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہم حضور کے ذکر کو سننے کے لیے پورے ادب کے ساتھ بیٹھیں، وگرنہ وہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے کتنے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں قریباً مسجد بھری ہوئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے سر ڈھانپے ہوئے ہیں، ہمارے سر ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کاش ہم تھوڑا سا یہ بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جس ذات کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس کا اہتمام بھی ہو جاتا۔ ہم ہر جگہ ہر تقریب میں جاتے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تیاری کر کے جاتے ہیں۔ حضور کا ذکر سننے کے لیے ہماری تیاری کیا تھی؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میری درخواست ہے سارے دوستوں سے ادب کے ساتھ کہ حضور کا ذکر جب بھی سننے جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں۔ ہم کچھ لینے جاتے ہیں، کھونے نہیں جاتے ہیں، ہم لینے جاتے ہیں، وہاں پہ ضائع کرنے نہیں جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو اس تیاری سے، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے امامہ باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اس تیاری کے ساتھ اپنے والدین، ہمارے والدین اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجے، بیٹا جاؤ تم ذکر مصطفیٰ کرنے کے ساتھ ساتھ محبت مصطفیٰ کی خیرات لینے جا رہے ہو، اللہ تجھے محبت مصطفیٰ کی خیرات سے مالا مال فرما دے۔ یہ پیغام ابتداء میں نے عرض کر دیا علیہ السلام۔ اب کوشش کیجیے، ہمارے بچے محافل میں جائیں گے، انہوں نے جانا ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم نے یہ سرمایہ ضائع، بولیے یہ سرمایہ ضائع نہیں کرنا، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم نے اس سرمایہ کو تیار کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو اس طرح سے لے کے چلیں۔ دیکھیے اہل اسلام، ہم سارے لوگ بڑے بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے لجپال آقا صرف بڑوں کے آقا نہیں ہیں، ہمارے لجپال کریم آقا بچوں کے بھی آقا ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ، بچے ہی بولنے سبحان اللہ۔ ہمارے حضور صرف بوڑھوں کے حضور نہیں ہیں، ہمارے لجپال کریم آقا صرف جوانوں کے آقا نہیں ہیں، ہمارے لجپال آقا بچوں کے بھی آقا ہیں۔ اگر یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا تاریخ کے اوراق پلٹ کے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، چند سال اس کی عمر ہے، وہ قافلے سے بچھڑتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، نام ان کا ہے زید بن حارثہ۔ حضور اپنی سنگت میں لیتے ہیں، اپنی تربیت میں لیتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی سالوں کے بعد ان کے چچا جان بیت اللہ کا طواف کرنے آتے ہیں، اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہیں، گھر جا کے والد کو کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا مل گیا ہے، چلتے ہیں حرم میں، ہمیں اعلان کرنا پڑے گا، پوچھیں گے ہمارا بیٹا مل جائے گا۔ والد اور چچا دونوں مسجد حرام میں پہنچتے ہیں اور پوچھتے پوچھاتے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں۔ توجہ ہے نا، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حارثہ سیدنا زید کے والد گرامی، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا ہے، میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں۔ لجپال آقا نے دوسری بات نہیں فرمائی، فرمایا تمہارا بیٹا ہے، جاتا ہے تو لے جاؤ، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اپنی محبت کے خراج کو جمع کیجئے گا اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہمارے آقا صرف جوانوں کے آقا نہیں ہیں، وہ بچوں کے بھی آقا ہے۔ جب والد نے پوچھا نا، کئی سال کا بچھڑا ہوا بیٹا لختے جگر جب باپ سے ملے تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، عجیب غمگنی سی کیفیت ہو جاتی ہے، آنسوؤں سے جھڑی ٹپکنے لگ جاتی ہے، باپ اور بیٹا جذباتیت میں جاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ ہی عجیب ٹھہرتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا چلے، فرمایا نہیں اب میں
نہیں جا سکتا، کیونکہ مر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے آواز سے۔ اب نہیں جانا یہاں سے۔ سوچے نا ذرا یارو، سوچے نا ذرا کیا کیفیت ہوگی۔ ہمارا بیٹا ہم سے بچھڑے اور کئی سال کے بعد ملے تو کیا بچہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ باپ کے ساتھ گھر چلا جائے؟ ان کی والدہ ان کو اڈی کر رہی ہوگی، ان کی والدہ ان کو لوریاں دینے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوگی۔ سوچو تو صحیح نا ذرا، میرے لجپال آقا نے کرم کی انتہا کر دی، کرم کی انتہا کر دی۔ آپ دیکھیے گا ہمارے لجپال آقا کتنے کریم ہیں۔ جب حضور نے سیدنا زید بن حارثہ کا یہ کلام سنا نا اور ان کی رضامندی دیکھی تو میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہ ہاتھ پکڑا زید بن حارثہ کا، ایسے ہاتھ دست نبوت نے، دست نبوت سے زید بن حارثہ کا بازو پکڑا اور سین حرم میں وہاں مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، لوگوں سن لو، مکے والوں سن لو، اس سے پہلے زید حارثہ کا بیٹا تھا، آج کے بعد زید محمد رسول اللہ کا بیٹا۔ سیدنا زید نے کہا تو ہوگا نا، دل میں کہا تو ہوگا اور دنیا کے سامنے اعلان بھی کیا ہوگا، او غریباں دا حامی، یتیماں دا والی، محمد دے ورگا کوئی ہوگے میرے۔ کوئی ایسا نظر آتا ہے تو دکھائے نا ہمیں۔ تو ہمارے حضور صرف جوانوں کے حضور بولیے نا، ہمارے حضور صرف بوڑھوں کے حضور، وہ جیسے ہمارے حضور ہیں ایسے ہمارے بچوں کے بھی حضور ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کریم لجپال ہیں۔ میں نے ابھی موضوع شروع نہیں کیا اپنا، یہ صرف اس لیے بات کی تھی کہ کہیں آپ لوگ اس بات سے ناراض نہ ہوں کہ کہیں بچوں کے بارے میں بات کیوں کی ہے، اس لیے کہ ہم اس لجپال کریم آقا کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ اسلام یہ باتیں تربیتاً کی ہیں، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک دوست یہاں پہ نعت پڑھ کے گئے ہیں، میں اسی نعت کے ایک جملے سے اپنے کلام کا آغاز کرنے لگا ہوں اور اسی سے آگے بات لے کے چلیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کا سہارا میں نے لیا ہے۔ اللہ اکبر، اس موضوع کے ساتھ ہم ملنے جا رہے ہیں۔ موضوع بڑا سادہ سا ہے اور اس سے ہمیں ایک پیغام آپ سب تک رکھنا ہے، ایک گلدستہ سجا کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا۔ قبل سر احترام اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ محشر کے دن، قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائبان میں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ لوگ جن کے چہرے سونے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ بولے نا، کیا ہوں گے؟ چہرے سونے ہوں گے، وہ محشر کے دن، قیامت والے دن کہاں پہ ہوں گے؟ اللہ کی رحمت کے سائبان میں ہوں گے۔ یا اللہ چند لمحوں کے لیے رہیں گے، چند گھڑیوں کے لیے رہیں گے، چند دنوں کے لیے رہیں گے، یہ چند سالوں کے لیے رہیں گے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، چند لمحوں کے لیے بھی نہیں ہے، چند دنوں کے لیے بھی نہیں ہے، چند ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا وہ جو ایک بار سونے بن گئے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائبان میں آ گئے ہیں، وہ چند لمحوں کے لیے نہیں، وہ عبد الآباد تک اللہ کی رحمتوں کے سائبان میں رہے ہیں۔ کائنات کے سارے سونے چہرے، سارے سونے چہرے وہ اللہ کی رحمتوں کے، بولیے نا، اللہ کی رحمتوں کے سائبان میں ہوں گے۔ اور ہم نے موضوع کیا باندھا ہے بلا؟ موضوع کیا باندھا ہے بلا ہم نے؟ وہ جو اللہ کی رحمتوں کے سائبان میں ہوں گے وہ تو سونے ہوں گے
ارے ان سب سونوں سے سونا میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا، ان سب سونوں سے سونا میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا۔ اب توجہ کیجیے، ہم موضوع کو لے کے چلیں گے، بڑے تھوڑے وقت کے اندر میں نے بات آپ تک پہنچانی ہے اسلام۔ اللہ اکبر، میرے لجپال آقا کا چہرہ سب سے سونا چہرہ، سب سے سونا چہرہ۔ میں اختصار کے ساتھ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ لے کے آگے چلنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واقعہ سورہ یوسف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سیدہ زلیخا جو بعد میں سیدنا یوسف اسلام کی زوجہ محترمہ بنی، ان کی محبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے جلووں کا ہلکا سا عکس ہمارے سامنے بیان فرمایا، اور ان کے حسن کے جلووں کی رعنائی ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ جب سیدہ زلیخا جناب یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی، آپ پہ عاشق اور دیوانی ہو گئی، تو کچھ محل کی شہزادیوں نے زلیخا سے کہا، زلیخا تو کیسی ہے، ملکہ ہے اور تو ایک غلام زادے پہ، زرخرید غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، تو کیا کر رہی ہے؟ عقل کو ہاتھ مارو، کیا کر رہی ہو؟ تو جناب زلیخا نے کہا کہ دل میں سوچا کہ میں ان کا علاج کرتی ہوں۔ علاج کیا کیا؟ وہ قرآن کی اس آیت کے اندر بیان کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب ان کی گفتگو سنی نا جناب زلیخا نے، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ، ان کی طرف دعوت نامے بھیج دیے، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان کے لیے ایسے دیواروں کے ساتھ ساتھ گاؤ تکی لگا دیے، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، گاؤ تکیے لگا کے ان کے سامنے پھل رکھے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی۔ کیا دے دی؟ چھری دے دی۔ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن، جب پھل سامنے رکھے، ان کے ہاتھ میں پھل ہیں، اور پھر انہیں کہا کہ تم چھری بھی پکڑ کے رکھو، چھری پھل کے اوپر ہے، اور جناب زلیخا نے ایک باندی کے ذریعے سے جناب یوسف علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کی، وقالت اخرج علیہن، کہ جناب ایک بار اپنے چہرہ اقدس کا جلوہ ان کے سامنے پیش کیجیے۔ بس جناب یوسف علیہ السلام ایک لمحے کے لیے باہر تشریف لائے، قرآن اس کیفیت اور منظرنامے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، جب جناب یوسف علیہ السلام کے جلوے، حسن کے جلوے مصر کی عورتوں کے سامنے آتے ہیں، وہ پھل چیرتی ہیں، پھل بھی چیر گیا ہے، انگلیاں بھی کٹ رہی ہیں، قرآن کہتا ہے انہیں انگلیاں کٹنے کی سی بھی نہیں کی ہے، اس بارے میں انہیں غم بھی نہیں ہے، دکھ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، الٹا وہ یہ کہتی ہے، زلیخا تو سچ کہتی تھی، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی پناہ ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ لبادہ بشریت میں کوئی فرشتہ نازل ہو گیا ہے، ان ہذا الا ملک کریم۔ زلیخا تو ٹھیک کہتی تھی، ہم بھولی ہوئی تھی۔ اچھا یہاں تک تو بات قرآن نے بیان کی نا، میں تھوڑی سی تفصیلی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، بڑی اہم بات۔ جب چھری سے ہاتھ کٹے تو پہلی بات کیا ہوتی ہے بھلا؟ آپ کسی بھی کام لگے ہوئے ہوں، چھری آپ کے ہاتھ میں لگ جائے تو باقی باتیں بھول نہیں جاتی؟ بولیے نا بھئی، باقی باتیں بھول جاتی ہیں نا، کیا ہوتا ہے بھلا؟ پہلی بات یہی ہوتی ہے، ایسی ہوتا ہے نا، سی کرتے ہیں فوراً ہاتھ پکڑتے ہیں نا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہاتھ کٹا ہے قرآن کہہ رہا ہے، ہاتھ کٹا ہے قرآن کہہ رہا ہے، ہاتھ کٹا ہے، انہوں نے سی تک نہیں کی ہے، اور پھر چھری پھرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن ازلی کے دیے ہوئے جلووں میں اتنی استغراق کی کیفیت میں تھی، ان کا پھل بھی کٹا، انہیں احساس تک نہیں ہوا ہے، ان کی انگلیاں بھی کٹی،
انہیں احساس تک نہیں ہوا ہے. اس لیے احساس نہیں ہوا ہے کہ آج تک حسن عظمی کے یہ جلوے انہوں نے دیکھے نہیں تھے. جو ہی حسن عظمی کا نظارہ ان کے سامنے آیا ہے وہ اپنی ذات کو بھی بھول گئی ہے. کہتی یہی ہے زلیخا کیوں سچی تھی, ہم اسے انسان سمجھتے رہے ہیں, یہ تو کوئی آسمان کا فرشتہ نظر آنے لگ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ انسان, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاج نعرہ ختم نبوت. یہ کتنی اہم بات ہے. یہ منظر نامہ آپ نے سن لیا, یہ منظر نامہ حسن یوسف کا آپ نے سن لیا قرآن کے حوالے کے طور پہ. آپ دیکھیے یہ ایک منظر نامہ ہے اور دوسرا منظر نامہ امام الشاق نے ہمارے سامنے رکھا. وہ منظر نامہ کیا ہے؟ امام الشاق حضور امام احمد رضا خاں بریلوی آپ فرماتے ہیں لوگوں تم نے دیکھا, قرآن کی آیات سے سنا کہ حسن کا وہ منظر نامہ, اور مصر کے اندر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے بے ساختہ کاٹ دیے, لیکن یہاں عرب میں معاملہ اور ہو گیا. حسن یوسف میں کٹی, مصر میں انگشت زنا, اور یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے وہ حسن عطا کیا ہے, وہاں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی, یہاں عرب کی عورتیں نہیں ہیں, یہاں جری عورتوں کی زبان ہے. آپ کا جلوہ تو ایک کر رہا ہے, آپ کا نام آ جاتا ہے, یہ اپنی گردنیں کرانے تیار ہو جایا کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے, حسن مصطفیٰ کا عالم دیکھیں نا کتنا عظیم ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ سب سونیا تو سونا ہے. اب تو بولو یار میرے ساتھ, سب سونیا تو سونا ہے, سب سونیا تو سونا ہے, چہرہ ہو. اللہ اکبر. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری. یا رسول اللہ آپ کے حسن کے جلووں کی خیرات یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ کائنات میں سب سے حسین و جمیل بنایا, سب سے حسین و جمیل بنایا. وہ چہرہ صرف چہرے کی تابانی یہ تھی, صرف چہرے کی تابانی یہ تھی کہ کتنے لوگ مکے کے اور مدینے کے صرف حضور کا چہرہ دیکھ کے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں. سنیے امام زرقانی نے یہ واقعہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو گلی میں آواز لگائی جا رہی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. توجہ سے سنیے گا اور حضور کی محبت کی خیرات اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے گا. جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہودی ہیں, یہودیوں کے متبحر عالم دین ہیں, تورات زبور انجیل کے علوم پہ دسترس ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچی کے ساتھ کھجوروں کے باغ میں کھجوریں چن رہا تھا, تو میں نے آواز سنی تو میں نے چچی سے کہا چچی جان آپ یہ کھجوریں چنیں, میں دیکھ کے تو آؤں, بلا میں دیکھ کے تو آؤں کہ کیا وہ واقعی نبی ہیں. صدقے جائیں ان کے آبزرویشن اور مشاہدے پر. میں نے بھی عرض کیا نا کہ ہمیں تو کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہم کس ذات کا ذکر سننے بیٹھے ہیں. جناب عبداللہ بن سلام پہنچے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے. جناب عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرے پر پہلی نظر ڈالی نا, اللہ اکبر, فرماتے لما رأیت وجہ رسول اللہ عرفت, کیا میں نے پہچان لیا کہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب, میرے دل نے گواہی دی عبداللہ ذرا دھیان سے تو دیکھو, اتنا سونا, اتنا پیارا, اتنا جمال والا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. اتنا سونا چہرہ, اتنا پیارا چہرہ, جمال سے بھرا ہوا, حسن سے لبریز چہرہ جس کا ہے
وہ واقعاتاً اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اگلی بات دیکھیے نا، ہم کسی بندے کو دور سے دیکھتے ہیں تو کتنی توجہ ہوتی ہے جی ہماری، ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ نہیں سنتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں ایمان گھر کر گیا نا، ابھی اقرار نہیں کیا، تو میں جب وہاں جا کے بیٹھ گیا اور میں نے کیا دیکھا اور سنا، وہ کلمات بھی سنیے۔ فرماتے ہیں وہاں بیٹھ کے جو میں نے حضور کا کلام سنا، وہ کلام بھی مجھے حضور کے حسن کے جلووں کی خیرات کے صدقے یاد ہو گیا۔ فرمایا میں نے سنا سمیت یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افشوا السلام۔ حضور فرما رہے تھے لوگوں کثرت سے سلام کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتیاں بانٹا کرو، سلامتیاں بانٹا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کوئی بھوکا مل جائے، کوئی بندہ مل جائے، مہمان مل جائے، گھر میں آ جائے تو کھانا کھلاتے رہا کرو۔ فرماتے ہیں مجھے حضور کی پہلی ملاقات کی یہ باتیں یاد ہو گئی۔ پہلی ملاقات کی باتیں یاد رہتی ہیں جی؟ پہلی ملاقات میں انسان صرف دیکھتا ہے، بس دیکھتا رہ جاتا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ کے نظاروں کا حال یہ ہے، جو حضور کی بارگاہ میں اس طرح آیا ہے، لجپال آقا نے اپنے حسن کی خیرات اسے دی ہے، نور ایمان سے اس کا سینہ لبریز کر دیا۔ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اسی سے ملتا جلتا بڑا پیارا واقعہ ہے جس کو امام ذوالقرنین نے مواہب اللدنیہ کے اندر بیان کیا۔ ایک پیارے صحابی ہیں قرسانہ، بعض روایات میں قرصافہ نام لکھا گیا اور بعض روایات میں قرسانہ آپ کا نام لکھا گیا۔ بچپن میں تھے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، بچپن میں تھے۔ یہ مکہ کی زندگی کا حضور کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میں چلا جاتا، بکری چرانے چلا جاتا، بکریاں چھوڑ کے چراگاہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، بیٹھا رہتا، حضور کا دیدار کرتا رہتا۔ شام کو بکریاں لے کے گھر آ جاتا، یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ روز ایسا ہوتا، بکریاں جو ہیں وہ چرتی نہیں تھی، وہ لاغر ہو رہی تھی، دودھ ان کا خشک ہو گیا۔ اللہ پر ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا اور ان کی خالہ اور ماما نے، امی نے ان کو پالا۔ تو جب بکریاں لاغر ہو گئی نا، ان کا دودھ نہیں آ رہا تھا، تو والدہ نے کہا کہ قرصافہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بکریاں لاغر ہو گئی ہیں، دودھ ان کا آ نہیں رہا، تو کیا کر رہے ہو؟ تو جناب قرصافہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا میں نے کیا بتاؤں، میں کس کے پاس جاتا ہوں، انہیں میں کیا بتاؤں، میں کیا خیرات لینے جاتا ہوں، انہیں میں کیا بتاؤں کہ میں اس لجپال کے پاس جاتا ہوں، زمانہ جس کا دیوانہ پھرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن جب گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے سب کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، میں بھی حضور کی بارگاہ میں عرض نہ کر دیں گے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بکریاں لاغر ہو گئی ہیں اور ان کے تھنوں میں دودھ نہیں رہا، اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا بکریاں کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ چراگاہ میں۔ حضور نے فرمایا لے آؤ میرے پاس۔ وہ اپنی بکریاں حضور کے پاس لے آئے، حضور نے ایسے ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے۔ جناب قرصافہ فرماتا ہے میں گھر لے کے گیا تو میری والدہ اور خالہ جب دودھ دونے بیٹھی تو وہ حیران پریشان، وہ کہنے لگی کہ قرصافہ بتاؤ تو صحیح کیا ایسا کیا ہے؟ صبح تو بکریاں لے کر گئے تھے تو یہ دودھ سے خالی تھی، آج بکریاں لے کے آئے دودھ سے بھری پڑی ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جناب قرصافہ فرماتے ہیں اماں جان اور کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک ذات ہے جس ذات کے حسن کے جلووں کی خیرات لینے جاتا ہوں، ان کی بارگاہ میں عرض کی تھی، انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے، تھنوں کو ہاتھ لگایا ہے، ان کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے بکری کو دودھ سے لبریز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جناب آپ کی والدہ محترمہ اس سے پہلے حالت کفر میں تھی، خالہ جان بھی حالت کفر میں تھی، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں لے تو چلو، ہم دیکھیں تو صحیح وہ ہیں کیسے۔ آپ دونوں بہنیں، آپ کی خالہ جان بھی اور آپ کی والدہ محترمہ بھی حضور کا دیدار کرنے چلی ہیں۔ امام ذوالقرنین نے بڑے پیارے الفاظ میں وہ بات روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ دونوں وہاں پہنچی نا حضور کا دیدار کرنے کے بعد، خالہ زیادہ مخالفت کر رہی تھی تو
تو جو زیادہ مخالفت کر رہی تھی اس کا عالم کچھ اور ہو گیا تھا۔ حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد واپس پلٹی نا، ایمان کی دولت سے لبریز ہو گئی اور جناب قرصافہ سے کہتی ہے، قرصافہ تم سچے تھے، ہمیں سمجھ نہیں تھی، ما رأینا مثل حال الرجل احسن وجہا وانقا صوبا وعلین کلاما۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 صفتیں حضور کی بیان کی۔ عورتیں حریص ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں تو گہرائی سے لیتی ہیں۔ فرماتی ہے قرصافہ تم بالکل ٹھیک تھے، میں نے آج تک ایسے حسین چہرے والا کوئی اور انسان دیکھا ہی نہیں، کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں بات ٹھہری، فرماتی ہیں وَأَنْقَى صَوْبًا، اور اتنے سونے صاف کپڑوں والا بھی میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے۔ اور قرصافہ تم سچے تھے، وَعَلْيَنَ كَلَامًا، اتنی پیاری اعلیٰ گفتگو کرنے والا بھی میں نے کائنات میں آج تک دیکھے ہوئے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضور کا چہرہ کائنات میں سب سے، بولیے سب سے سونا چہرہ، سب سے سونا چہرہ کائنات میں اگر کسی کا ہے تو وہ جناب مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہے۔ اہل اسلام، میں وقت کی نزاکت کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں، حضور کا چہرہ جس نے دیکھا، جس نے دیکھا اس نے حضور کے چہرے کی تعریف میں کیا کچھ کہا۔ میں اختصار سے تھوڑی سی باتیں آپ کو سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جس نے چہرہ دیکھا، حضور کی حیات ظاہری میں دیکھا، جناب حسان بن ثابت بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا سونا آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور دیکھتی کیسے، کسی ماں نے ایسا حسین جنا نہیں ہے، کوئی ماں جنتی کیسے ممکن ہوتا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب پیارے آپ کا چہرہ دیکھ کے، آپ کی چال ڈھال دیکھ کے، آپ کے خد و خال دیکھ کے ایسا لگتا ہے، بلکہ یقیناً یہی بات ہے، محبوب جیسے آپ چاہتے رہے ہیں ایسا ہی آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہوگا۔ سبحان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جناب حسان بن ثابت کی کلمات، اور گورڑے کے تاجدار کہتے ہیں مخ چند بدر، بولے نا مخ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مدبریاں، اس صورت نور میں بولے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ہم حضور کے حسن کے جلووں کی خیرات لینے یہاں بیٹھے ہیں، اپنے سینے منور کرنے یہاں بیٹھے ہیں، اس صورت نور میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، ارے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھے۔ اور عظیم المرتبت امام الشاق نے بڑی پیاری بات کہی، آپ فرماتے ہیں قرآن کی آیت کو اگر اکٹھا کرے نا تو حضور کے چہرے کا نور بن جاتا ہے، حضور کے چہرے کا نور بن جاتا ہے۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، توجہ ہے نا، قرآن میں سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے کاف ہا یا عین صاد۔ وہ عاشقوں کے سردار بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا چہرہ انور کیسا ہے۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، ارے کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، ان کا چہرہ نور کا ہے، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس نبی سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور کتنی پیاری بات کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور انتہا کر لی اقبال نے یہاں آ کے، اقبال کہتے ہیں لوگوں میرا
مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری وزن خیال میں نہ دکان آئینہ صاحب تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بات ختم کر دی اقبال نے، اب دوسرا چہرہ مصطفیٰ اور یہی ختم نبوت ہے، یہی ختم نبوت ہے، اور کوئی مصطفیٰ نہیں ہے، ایک ہی مصطفیٰ ہے اللہ کی کائنات میں، اور وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تک جو بات میں نے عرض کی وہ اتنی تھی کہ حضور کا چہرہ کائنات میں سب سے، بولیے نا آپ تو بولیے نا، سب سونیا تو سونا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہاں سے بات شروع کی تھی بلا؟ محشر کے میدان سے۔ اب واپس پلٹ کے ادھر ہم جانے لگے ہیں۔ انسان کا جو چہرہ ہے نا، انسان کا چہرہ یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ دار ہوتا ہے۔ چہرے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کسی بندے کو لفظوں کا ہیر پھیر کر سکتے ہیں، چہرہ جوہری کھانے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ کرتا ہے جی؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، چہرہ آپ کو بیان کر دیتا ہے، چہرہ آپ کو بیان کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، اور چہرہ پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دیکھنا، پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں نا کہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، چہرہ پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں کہ جھوٹے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، سچے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ چہرہ تو چگلی کھا جاتا ہے، وہ بتا جاتا ہے، حقیقت کیا یہاں کر جاتا ہے۔ چہرہ چہرہ ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں آپ دیکھیں نا، توجہ کریں۔ کوئی بندہ دوست آپ کے پاس آئے نا تو وہ آپ اسے کہتے ہیں یار کیا بات ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی بات ہے، کہتے ہیں نہیں یار کوئی بات نہیں۔ آپ کہتے ہیں یار ایویں نہ کر، تیرا چہرہ دس لکھ گل ہے، نہیں سمجھے آپ؟ بولے نا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہ کہہ نہیں رہا ہے کہ کوئی بات، وہ کہہ رہا ہے لیکن اس پہ آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات۔ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ، انسان کا چہرہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہم نے حضور کے چہرے سے محبت کی خیرات لینی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا میری طرف۔ ہم پڑھتے تھے، حفظ کر رہے تھے، حفظ کرتے ہوئے وہاں کھیت تھے دور باہر، ہم عصر کے بعد وہاں چلے جاتے تو کبھی کبھی علم کے موتی عام لوگوں سے مل جاتے ہیں۔ وہاں کھیت کے تربوز کے کھیت تھے تو ایک بابا جی تھے، ہم نے ان سے تربوز لیے تو وہ کہتے ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ، آج تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہم نے کہا پتہ نہیں یار کیا بات کرنی ہے، ہم روزانہ جاتے تھے تو کہنے لگے بیٹا اپنے چہروں کی حفاظت کرنا۔ وہی جملہ میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، کیا کرنا ہے؟ قیامت والے دن پہچان چہروں سے ہونی ہے، بس۔ کس سے ہونی ہے؟ ہاں یہ بات آپ توجہ سے سنیے گا، قیامت والے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کتنے حفاظ تو راہ بیٹھے ہیں۔ اس دن کچھ چہرے سورج سے زیادہ روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر کالک بنی ہوگی۔ وہ جو سورج سے زیادہ روشن ہوں گے ہم اس طرف آنے لگے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے روشن ہوں تو اس کا علاج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کا حال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ کہنے لگے بیٹا اپنے چہروں کی حفاظت کرنا، یہ جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے یہ درس ہے۔ اپنے چہروں کی حفاظت کریں، اپنے چہروں کی حفاظت کریں۔ ہم نے کہا بابا جی ہم چہرے کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب ہم وضو کرتے ہیں، صابن سے دھوتے ہیں، تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حفاظت ہے چہرے کی، گرد سے بچاتے ہیں، یہ حفاظت ہے نا یہ ہماری۔ چلے زیادہ ہوا تو کوئی کریم لگا لیں گے جیسا کہ آج کل چل رہا ہے۔ تو ہم نے کہا جی تو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بیٹا سنو میری بات، 3 مقامات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یہ چیز کتابوں میں نہیں ملی ہمیں، کم از کم سیاستہ کے لیول تک پڑھا ہم نے، تو یہ چیز کتابوں میں اس طرح نہیں ملی جس طرح بابا جی نے ہمیں سمجھائی، اور یہ سینہ پسینہ بات ہے، میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچا دی جائے حضور کے چہرے کے فیضان کے صدقے سے۔ کہنے لگے بیٹا 3 مقامات انسان کی زندگی میں آتے ہیں جہاں چہرہ دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے
کہ یہ انسان کیا ہے. کتنے مقامات؟ 3 مقامات. 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کا چہرہ دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انسان کس کیلیبر کا ہے, کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے. ہمیں تجسس پیدا ہوا, ہم نے کہا بابا جی یہ کیا بات کی آپ نے, تو پھر بتا دیں. کہنے لگے بیٹا زندگی میں پہلا وقت آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو اس کی خالائیں, پھوپھیاں, نانی, دادی آ جاتی ہیں. کیا کہتی ہیں جی بچے کا شان, کیا بات ہے, کیا جی فرمایا جناب نے, بچے کا منہ دکھائیں جی. بھئی بچہ کم سے کم 1.5-2 فٹ کا تو ہے نا, اس کے ہاتھ نہیں دیکھ رہے, اس کی انگلیاں نہیں دیکھ رہی, اس کی کلائیاں نہیں دیکھ رہے, اس کا شانہ نہیں دیکھ رہے, اس کے پاؤں نہیں دیکھ رہے, اس کے گھٹنے نہیں دیکھ رہے, اس کے ٹخنے نہیں دیکھ رہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہے کوئی بات کرنے والی. باقی سارا انسان وہ دیکھے ہی نہیں آپ نے, اور کہہ رہے ہیں چہرہ دیکھے. بات تجسس والی ہے نا. شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی غور ہی نہ کیا ہو کہ اس منہ دیکھنے میں معاملہ کیا ہے. تو وہ بابا جی ہم نے پھر تجسس کہا جی وہ کیوں دیکھتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہنے لگے کہ وہ دیکھیں نا, آپ کبھی توجہ کریں, آپ وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا ہمیں. نانی کہتی ہے دیکھیں نا اس کے ہونٹ ماں جیسے ہیں. دادی کہتی ہے نہیں اس کی ناک باپ پہ گئی ہے. پھوپھو کہتی ہے اس کی آنکھیں دادا ابو پہ گئی ہیں. اور کوئی خالہ بولتی کہتی اس کے رخسار جو ہے نا وہ فلاں چچا پہ گئے ہیں, فلاں پہ گئے ہیں. اپنے خاندان سے نا وہ اس کے آزاد چہرے کے میچ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے. یہاں تک تو آپ گواہ ہیں نا میرے ساتھ, یہاں تک تو گواہ ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہی بات تو بابا جی نے ہمیں بتائی. ہم نے پوچھا جناب بتائیں تو صحیح, آپ تو یہاں تربوز کے کھیت میں ہوتے ہیں, یہ بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے, تجسس بڑھ گیا. کہنے لگے بیٹا نزدیک ہو جاؤ, آپ بات سمجھنے والی ہے. وہ جو اس چہرے کے آزار, ناک, کان, لب یہ ملا رہی ہوتی ہے نا اپنے خاندان کے ساتھ, وہ اس بات کی تسلی کر رہی ہوتی ہے کہ بچہ اپنا ہے, غیر نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ بچہ اپنا ہے. بچے کی 9 ماہ کی خلوتیں وہ ساری کی ساری کون بیان کر رہا ہے؟ وہ بچے کا چہرہ بیان کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہم دیکھتے ہیں, اور ایسا ہی ہے. یہ بات جب ہم نے آبزرویشن کی قرآن کی آیات سے پہلے کی تو ہمارے سامنے یہ بات کھل گئی. تو ہم نے تجسس سے کہا بابا جی دوسرا مرحلہ کون سا ہے جب انسان کا چہرہ دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کیسا ہے؟ تو کہنے لگے جب انسان جوان ہوتا ہے نا, آپ جوانوں کے لیے یہ بات ہے, ان جوانوں کے لیے جو اپنی جوانی بچا کے رکھتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں. جو اقبال نے کہا تھا کہ بے داغ ہے مثل سحر اس کی جوانی. اس جملے پہ غور کیجیے. اقبال نے کہا تھا بے داغ ہے مثل سحر اس کی جوانی. جنہوں نے جوانی اپنی محفوظ رکھی ہوئی ہے, اور وہ جن کا شباب ختم ہو چکا. بابا جی کہنے لگے جب بچہ جوان ہوتا ہے نا 20-25 سال کا, دولہا بنتا ہے اور دولہا بن کے آگے جاتا ہے, تو آج کل تو خیر شادی حالوں کا رواج آ گیا. کہنے لگے کہ وہ عورتیں سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں قطاریں بنا کے, کہتی ہیں دولہے کا چہرہ دیکھیں. بھئی 5-5.5 فٹ کا بندہ ہے, اس کے باقی اعضاء ہیں, ہاتھ پاؤں ہیں, باقی لباس پہنا ہے, 7 سوالے بھی ہیں, ان کو دیکھ لیں. دولہا ہی دیکھنا ہے اور دولہے کا چہرہ دیکھنا ہے. کیوں؟ بابا جی بتانے لگے کہ اس لیے کہ جب بندہ اس کیفیت میں اس مقام پہ آتا ہے نا, تو اس کے اندر اللہ نے جوانی کے شباب کی رونق چہرے میں متعین کی ہوتی ہے. شباب کی رونق کہاں پہ ہوتی ہے؟ چہرہ دیکھ کے دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر جوانی ہے یا ختم ہو چکی ہے. تو پہلے دن سے لے کر 25 سال تک کی زندگی, اس 25 سال کی زندگی کی گواہی وہ زبان سے دے یا نہ دے, اس کا چہرہ اس کی گواہی دے دیتا ہے. دے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اچھا اب ہم بات کی طرف آنے لگے. یہ 2 مرحلے ہو گئے, یاد رکھیے یہ بات, آپ کو کام دے گی ساری زندگی, اور اس کے بعد آپ محتاط ہو جائیں گے. اب آپ محتاط ہو جائیں گے اس لیے کہ اب یہ مرحلہ ہم سب نے طے کرنا ہی کرنا ہے. اعلان ہو گیا جی حضرت فلاں 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 فوت ہو گئے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے. تجہیز ہو گئی, کفنا دیا گیا, غسل کرا دیا گیا, جنازہ اٹھا لیا گیا, جنازہ گاہ میں پہنچے.
जनाजा गाह में पहुँचे, जनाजा गाह में पहुँचे, जनाजा हजरत ने पढ़ा दिया, तो जनाजा पढ़ के क्या करते हो? क्या करते हैं जी? अच्छा, चेहरा देखे बगैर गुजारा नहीं होता। आला हजरत ने फरमाया था कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क हजरत, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमने फिर पूछा, बाबा जी चेहरा क्यों देखते हैं? चेहरा क्यों देखते हैं? बेचारा 50 साल 60 साल गुजार के क्या है इन्हीं बंदों में, इन्हीं रिश्तेदारों में, अब चेहरा देख के क्या करेंगे? उसके पाँव देख ले, उसके हाथ देख लें, उसके बाकी अदा है उनका मुशाहिदा कर लें, चेहरा क्यों देखें? तो बाबा जी ने कहा, बेटा अब सुन लो मेरी बात, अब जो बात समझने वाली है, बचपन से लेकर जवानी तक चेहरे ने उसकी हर बात की गवाही दी है, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक चेहरे ने उसकी हर बात की गवाही दी है। लोग जनाजा पढ़ने के बाद इस बात का यकीन करना चाहते हैं, अगर उसका चेहरा सुकड़ा हुआ होगा, चेहरे पर आसूदगी नहीं होगी, चेहरा उतरा हुआ होगा, तो लोग साथ गुजरते जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ते जाएंगे, दिल ही दिल में कहते जाएंगे, या अल्लाह इसे माफ कर दे, या अल्लाह इसे माफ कर दे। हमने कहा, बाबा जी अगर इसके उल्ट हो गया, तो मैं अगर इसके उल्ट हो गया तो वो भी सुन लो, अगर उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ होगा तो लोग और कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे मोहम्मद अरबी का गुलाम कर रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, डोगरी बोल रहे, मैं नवाज साहब के कदमों पे हाथ रख के बात कर रहा हूँ। हजूर साइंस कहती है 12 घंटे बाद चेहरा मुरझा जाता है, और लोगों बोलो 48 घंटे गुजर गए खादिम हुसैन रज़वी का, आटा खुदा दी कसम किसी बर्फ खाने के नहीं रखा गया, किसी फ्रिज के नहीं रखा गया, साइंस परेशान हो गई। जनाजा किसका जा रहा है? आवाज आई, मैं वो सुननी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा नाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम, बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। गुस्ताख नबी की एक सदा, सरदर्द से जुदा, सरदर्द से जुदा, हिजरी तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। तो हमने चेहरा देख के कहा कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, और मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। हशर में हम उनकी शफाअत के, बोलो यार बोलो, अब बोलने का वक्त है, जब बोलने का वक्त हो, बाबा जी ने यही तो हमें समझाया है, जब नमूस से इज्जत मुस्तफा की बात आ जाए फिर सीना तान के बोला करो, हशर में हम उनकी शफाअत के हवाले होंगे, अरे हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे। ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या। जब बाबा जी ये बात ख़त्म कर चुके तो ये बात पल्ले बांध ली, तब मैंने कुरान की ये आयत याद नहीं की हुई थी, फिर कुरान की आयात मुक़द्दसात की तिलावत की, याद की, और फिर सियासता तक पढ़ा, और फिर जब वो बाबा जी की बात टैली हुई ना, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हशर में चेहरे रोशन उनके होने हैं जिनको चेहरा मुस्तफ़ा का फैज़ान मिला हुआ है। सबसे सोना जो चेहरा है, कायनात का सबसे सोना चेहरा है, उस चेहरे की मोहब्बत का फैज़ान जिसको मिला होगा, जिसको मिला होगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर लम्हे मौजूद तक, बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब तक, जिसको वो उस चेहरे का फैज़ान मिला होगा, उसका चेहरा कभी भी मुरझा नहीं सकता है। अरे वो गुलाब से भी ज्यादा तो
وقت کی قلت کا احساس ہے تو ہمیں سمجھ کے آئی بات بلا، ہمیں سمجھ یہ آئی کہ چہروں کی خوبصورتی کاسمیٹکس استعمال کرنے میں نہیں ہے، چہروں کی خوبصورتی محبت مصطفیٰ کی خیرات لینے میں ہے۔ چہرے خوبصورت تب ہوتے ہیں جب دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہوتی ہے، چہرے حسین و دل نشیں تب ہوتے ہیں جب دل میں آمنہ کے لال کا جلوہ ہو جاتا ہے، جب آمنہ کے لال کا جلوہ دل میں ہو جاتا ہے، پھر بھلے تم دنیا میں رہو، بھلے قبر کی کار کوٹھڑی میں رہو، بھلے تم محشر کے کارزار میں چلے جاؤ، پھر کیفیت یہی ہوتی ہے کہ لحد میں عشق کے شہ بطحا کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سوری چلی چراغ لے کے چلے۔ پھر یہ چراغ رخ زیبا آپ کے پاس ہوتا ہے، جب چاہیے اس کو سامنے رکھیے، اپنا چہرہ نور اللہ نور کر لیجیے۔ یہ اہل اسلام سبق ہے آج کے دن کا، یہ سبق ہے آج کے دن کا۔ مجھے وقت کی قلت کا بڑا احساس ہے، جو موضوع میں نے چھیڑا تھا یہ کم از کم 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، لیکن پیغام آپ تک پہنچانا تھا کہ ہم کوشش کریں اپنے چہروں کو حضور کے چہرہ کے حسن کے ساتھ، اس فیضان کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے تن من دھن کو حضور کی ذات کے ساتھ جوڑیں اور حضور کے حسن کی خیرات کے ساتھ جوڑیں، تاکہ ہمارے چہرے بھی روشن ہو جائیں۔ کل جب ہمارا وقت آئے، ہم چارپائی پہ لیٹے ہوں، تو لوگ ہم سے استغفر اللہ کہہ کے نہ گزریں، لوگ ہم سے گزریں تو سبحان اللہ کہہ کے گزرنا چاہیے۔ اچھا دل کر رہا ہے چہرے روشن ہوں، دل کر رہا ہے چہرے روشن ہوں، بولے نا کس کس کا دل کر رہا ہے؟ سب کا دل کر رہا ہے۔ علاج میں نے بتا دیا، یہ علاج میں نے نہیں کہا، یہ علاج اس نے بتایا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ علاج اس نے بتایا ہے جس نے ہمارے سر پہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج سجایا ہے، اس نے ہمیں اعلان کر کے بتایا ہے، لوگوں میں نے تمہیں سونا بنایا ہے، میں نے تمہیں سونا بنایا ہے، میں نے تمہیں سونا ہی بنایا ہے، اب سونا رہنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی حل ہے، تم آمنہ کے لال کے بن جاؤ، اللہ تمہیں سونا بنا کے چھوڑے گا۔ یہ میں نے کچھ نہیں کہا ہے، یہ اسی کی بات آپ تک پہنچائی ہے کہ اس نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ تو ہم کوشش کریں اہل اسلام، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے حضور کے چہرے کے حسن کی خیرات لے کے اپنے من کو اجلا کریں، اپنے باطن کو اجلا کریں، تاکہ ہمیں چہروں کی خوبصورتی کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے، ہمیں آمنہ کے لال کے در پہ جا کے وہ خیرات دیں اور اللہ ہمارے چہروں کو نور اللہ نور فرما دے۔ اختتام پہ میں صرف اتنی بات کہوں گا، حضور کی ذات کے ساتھ وفا کریں، حضور کی ذات کے ساتھ غیر مشروط وفاداری۔ کیا غیر مشروط؟ یہ نہیں کہ یہ ملے یا رسول اللہ تو پھر ہم وفا کریں گے، نہیں، غیر مشروط وفاداری اور لامحدود محبت۔ اقبال کے اس کلام کے ساتھ کی محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت کی خیرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔